بہرحال اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل بأمتی بلاء شدید من سلطانہم حتی یضیق الارض عنہم، کہ میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے سخت مصیبتیں نازل ہوں گی، سخت سے سخت آزمائشیں میری امت پر نازل ہوں گی، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو جائے گی، لوگوں پر حد سے زیادہ ٹیکس ڈال دیا جائے گا، حد سے زیادہ لوگوں کو مجبور کر دیا جائے گا، حد سے زیادہ مہنگائی مسلط کر دی جائے گی، حد سے زیادہ فسادات اور نفرتوں کو لوگوں کے درمیان گھول کر پلایا جائے گا، لوگ ہر ایک کو دیکھ کر ڈرنے لگیں گے، کسی جگہ گھوم نہیں سکیں گے، کسی جگہ چل نہیں سکیں گے، زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہوتی جائے گی، عافیت یہ سمجھیں گے کہ بھائی جتنا جلدی گھر آ سکے اتنا جلدی عافیت ہے، کوئی دور جا نہیں سکے گا، قانون پر بھی بھروسہ اڑ جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی حد سے زیادہ مظلوم ہو جائے گا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گی، تو ایسے موقع پہ اللہ میرے خاندان سے ایک آدمی کو ٹھہرا کریں گے، یعنی حضرت مہدی کی طرف روایت اشارہ کر رہی ہے، یعنی حضرت مہدی آئیں گے، اور حضرت مہدی اس زمانے میں ایسے مظلوم قوم کو جو ہے انصاف دلانے کا کام کریں گے، اور زمین کو انصاف سے عدل سے بھر دیں گے، زمین کو انصاف سے عدل سے بھر دیں گے، مظلوموں کی آواز بنیں گے، ظالموں کو نیست و نابود کریں گے، اور اسلامی حکومت جو عین انصاف والی حکومت ہے اس کو پوری دنیا پر قائم کریں گے، پوری دنیا پر اس کو لاگو کر دیں گے۔ جب وہ لاگو ہو جائے گی تو پھر آسمان والے بھی ان سے خوش ہو جائیں گے، زمین والے بھی ان سے خوش ہو جائیں گے، یرضی عنہ ساکن السماء وساکن الارض، یعنی ہر آدمی ان سے مطمئن ہو جائے گا۔ لا تدخر الارض شیئا من بذرها الا اخرجته، زمین کے اندر ایک دانہ بھی اگر ہوگا تو زمین اس کو بھی اگا کر دے دے گی، یعنی زمین بھی خیانت کرنے والی نہیں ہوگی۔ آسمان کے بادلوں میں اگر ایک بھی خطرہ پانی کا ہوگا تو وہ اس کو بھی ٹپکا کر رہے گا، یعنی وہ بھی خیانت نہیں کرے گا، کوئی بھی خیانت سے پاک ہو جائے گا، یعنی بے جان زمین بھی پاک ہو جائے گی، بے جان بادل بھی پاک ہو جائے گا، بچے سانپوں سے کھیلنا شروع کر دیں گے، سانپ سے بچے کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بڑے آدمی کو تو دور کی بات ہے، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ دوستی کرنا لگیں گے، بھیڑیے جو ہے بکریوں کے ساتھ پھرنے لگیں گے، یعنی دونوں دوست ہو جائیں گے، شیر اور چیتے جو ہے گائے بیل بھینس اور اونٹ کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کے ساتھ پھرنا شروع کر دیں گے، یعنی پوری جگہ انصاف ہی انصاف، ذری بھی ظلم و زیادتی نہیں، ذرا بھی بے ایمانی نہیں، یہاں تک کہ ان کے انصاف کا اثر بے عقل جانوروں پر بھی ظاہر ہوگا، بے جان زمین پر بھی ظاہر ہوگا، بے جان آسمان اور بادل پر بھی ظاہر ہوگا۔ وَيَعِيشُ 7 سنین او 8 سنین او 9، وہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال رہیں گے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، یعنی چند سال وہ زمین کے اندر رہیں گے، اور اکثر لوگ ان کے انصاف والی زندگی کو اور ان کے انصاف والے برتاؤ کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیں گے، اب آگے ان کو کوئی جو ہے شک اور شبہ نہیں ہوگا ان کے حق ہونے پر، لیکن پھر بھی چند ہر دھرم لوگ ہوں گے جو ہر طریقے کی معجزات کو، ہر طریقے کی کرامتوں کو، ہر طریقے کی برکتوں کو دیکھ کر بھی دیکھی اندیکھی کریں گے، سنی انسنی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ایسے لوگوں کو سدھارنے کے لیے پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اس روایت میں تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن یہاں رک کر ہم کو حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور شیعوں کا کیا عقیدہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عقیدہ حضرت مہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہوں گے، اور قیامت کے قریب آئیں گے، زمین کو انصاف دلائیں گے اور آسمان کو انصاف دلائیں گے، بے منہ جانوروں کو بھی مطمئن کر دیں گے، ہر طریقے سے اسلام کے غلبے کا کام انجام دیں گے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔
لیکن شیعوں کے بارے میں بھی کیا عقیدہ ہے؟ شیعہ بھی حضرت مہدی کو مانتے ہیں، لیکن اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حضرت مہدی کو مانتے ہیں، وہ حضرت مہدی کو کیا مانتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج کل محرم کے مہینے کے اندر لوگ جو ہے بہت زیادہ خرافات میں مبتلا ہو رہے ہیں، علموں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، ناچنے گانے میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھائی حضرت حسن کی محبت میں کر رہے ہیں، حضرت حسین کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کا جو عقیدہ ہے اس کو سمجھے بغیر لوگ جو ہے نادانی کے اندر ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ سنا یہ جا رہا ہے کہ بھائی بہت دور دراز سے بھی لوگ جو ہے اس فتنے کو یہاں عام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیعوں کے پاس ایک عقیدہ ہے اثنا عشری عقیدہ، 12 اماموں والا عقیدہ۔ 12 اماموں والا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک 12 امام ہیں، ان 12 اماموں کو ماننا فرض عین ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس توحید کو ماننا، رسالت کو ماننا، زکوٰۃ کو، نماز کو، روزے کو، حج کو ماننا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، ان کے نزدیک یہ سب کچھ نہیں ہے۔ 12 اماموں کا عقیدہ فرض ہے۔ 12 امام کا مطلب ہے، ان کے نزدیک امام کا مطلب ہے نبی سے بھی بڑا۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ جس کا درجہ نبوت سے بھی بڑا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی تو دور کی بات ہے، کتنے بھی سجدے کر لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لیکن شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ 12 امام نبیوں سے بھی بڑے ہیں، ہاں آخری نبی سے بڑے نہیں ہیں لیکن برابر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکول، برابر ہے۔ اس میں سے کون ہے؟ فرسٹ نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو وہ امام مانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اسی لیے وہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے ساتھ نبی والا جو لقب ہے علیہ السلام وہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبیوں سے بڑے ہیں ان کے نزدیک۔ دوسرے نمبر پر حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے فرزند ہیں رضی اللہ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے چھوٹے فرزند ہیں۔ چوتھے نمبر پر علی ابن الحسین یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے ہر امام کا بیٹا، پھر اس امام کا بیٹا امام، اس امام کا بیٹا امام، یہاں تک کہ 260 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، وہ 11ویں امام ہیں، اور ان کی ایک بیوی ہے، بیوی یعنی باندی، کنیز، وہ بھی فرنگی، انگریز، اس انگریز کنیز سے ایک بیٹا پیدا ہوا ان کی وفات سے 2 سال پہلے۔ وہ بیٹا مخفی رہا، کسی کے سامنے نہیں آیا، یعنی اس کی پیدائش کا بھی کسی کو علم نہیں، وہ کہاں ہے کس کا بھی علم نہیں۔ وہ بیٹا جو ہے 40 پاروں کو لے کر ایک غار میں چھپ گیا۔ 40 پاروں کو اس لیے کہ قرآن ہم لوگ 30 پارے مانتے ہیں، وہ لوگ 10 پارے اور ہیں جس میں ان کے من گھڑت یعنی فری ہینڈ ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ 10 پارے کچھ بھی لکھ لیں، اس سے جو ہے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال وہ جو مزید 10 پارے ہیں اور بقیہ 30 پارے، 40 پاروں کو وہ بچہ 2 سال کا بچہ لے کر جو ہے غار میں چھپ گیا۔ غار کا نام ہے سر من رہا، اس غار کو جو بھی دیکھے گا اس کو خوشی ہوگی، اس کا مطلب ہے سر من رہا، یعنی وہ غار جس کو دیکھ کر ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس غار میں وہ آدمی چھپ گیا، وہ بچہ چھپ گیا، اور عین جو ہے قیامت کے قریب پھر وہ آئے گا، اور پوری دنیا کو جو ہے انصاف سے بھرنے کی بات نہیں ہے، وہ آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی کو خبر سے نکالے گا، ان کو قتل کرے گا، حضرت عمر کو خبر سے نکالے گا، ان کو قتل کرے گا، حضرت عائشہ کو نکالے گا، ان کو قتل کرے گا۔ جتنے صحابہ حضرت علی کی خلافت کو ابو بکر کے بعد مانتے ہیں، عمر کے بعد مانتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مانتے ہیں، سب کو قتل کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اٹھ کر اس بچے پر ایمان لائیں گے،
پھر حضرت یعنی تمام لوگ اس بچے کے اوپر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ کے نبی پر پوری امت ایمان لاتی ہے، لیکن یہ بچہ ایسا ہوگا امام مہدی جو پورے صحابہ کو بھی جو ہے خبروں سے نکال نکال کر قتل کرے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو بھی اس عقیدے کو نہیں ماننے والے صحابہ ہیں وہ فرعون سے بھی بڑے کافر ہیں۔ کتنا غلط عقیدہ، اور اسی عقیدے کا اثر اس انجینئر محمد علی مرزا پر ہے جو کالی پگڑی وغیرہ پہن کر جو ہے صحابہ پر آج بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج بھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے جو ہے یہ کہا کہ خبر سے نکال کر قتل کروں گا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا کہ خبر سے نکال کر ان کو بھی جو ہے تلوار چلاؤں گا، یہ اسی شیعہ کے عقیدے سے یہ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ پورے صحابہ کو کافر مانتے ہیں اور واجب القتل مانتے ہیں، اور اس امام کا درجہ تمام نبیوں سے بڑا ہوا ہے، اور اس امام پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے۔ اتنا گھناؤنا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا نام ان کے پاس رجعت ہے۔ رجعت کا مطلب واپس دین اثنا عشری میں داخل ہونا۔ تو بہرحال حضرت مہدی کا تصور ہمارے پاس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہوں گے اور قیامت کے قریب آئیں گے اور لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ ان کے انصاف کا اثر پوری زمین پورے آسمان پر ظاہر ہوگا، جانوروں میں ظاہر ہوگا، بے منہ زمین اور آسمان پر ظاہر ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابہ ہی کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر جو 12ویں امام تک جو یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے ان کو مانتے ہیں، اس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک یہ جو نئے نئے فتنے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہے، ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنت کی روشنی میں دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے مذموم عقائد کو ایک بلاک زون کے اندر رکھ کر پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جن صحابہ سے محبت کو اللہ کے نبی نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے، جن صحابہ سے بغض کو اللہ کے نبی نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، ایسے مقررین کو آج لوگ اندھا دھن بن کر سن رہے ہیں، ان کو سر پر بٹھا کر پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اللہ نہ کرے ایسے لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت مہدی کے بارے میں یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور شیعوں کی جو عقیدہ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا حدیثیں ہیں اور ان کے تعلق سے کیا علامتیں اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔